الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھنا، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کامل بن جاتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت میں آدمی کے اوپر وہی اثر آتا ہے۔ زمین کے اندر جو گلاب کا پھول، گلاب کا پودا جس جگہ ہو، اس مٹی میں بھی خوشبو آتی ہے، اور باتھ روم کے ساتھ جو مٹی ہو، اس مٹی سے بدبو آتی ہے۔ صحبت کا اثر آتا ہے، صحبت کا رنگ آتا ہے، صحبت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ معارج والسماء ذات البروج سورہ بروج کے اندر ایک آیت ہے، اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آگ کے گڑھوں میں ڈالے گئے کون لوگ تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم تھا اور کافر تھا، اپنے بت بنا کر لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے پاس ایک بہت ہی خطرناک جادوگر تھا، جو شہر سے باہر ایک اس نے مکان بنایا ہوا تھا جہاں رہتا تھا۔ بادشاہ کو جب ضرورت پڑتی تو اسے بلوا لیتا تھا۔ جب وہ شخص بوڑھا ہو گیا، جادوگر، وہ بادشاہ کے پاس آیا، اے بادشاہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ایسا بچے دو جس کو میں سکھا دوں اور جو میرے بعد آپ کے کام آئے۔ تو بادشاہ نے کہا میں کچھ بچوں کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور ان میں سے کوئی بچہ پسند کر لو۔ میرے دوستو، یہ واقعہ بخاری اور مسلم شریف دونوں احادیث کے اندر ہے، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اس نے کچھ بچے بادشاہ نے بھیجے تو جادوگر کو ایک بچہ پسند آیا، کیونکہ روحانیت کے لیے بھی بزرگ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر روحانی اثر جلدی آ جائے گا، تو اسی لیے اس بچے کو تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح جادوگر بھی دیکھتے ہیں کہ کس کو انہیں اپنا علم سکھانا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جادو حرام ہے، کرنے والا، کرانے والا جہنمی ہے، اور لے جانے والا یہ سب جہنمی ہیں۔ اب بادشاہ نے اس بچے سے کہا، اس والدین سے، کہ اس کو روز بھیجا کرو، یہ جادوگر سے سیکھ کے آیا کرے گا۔ وہ بچہ صبح جاتا، شام کو واپس آ جاتا، لیکن میرے رب کی تقدیر میں کچھ اور تھا۔ اسی راستے کے اندر ایک فقیر نے آ کر، ایک اللہ کے عاشق نے آ کر جھونپڑی بنا لی۔ اس فقیر نے 2-4 دن دیکھا، بچہ روز صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے۔ اس فقیر نے بلایا، بیٹا کہاں جاتے ہو، کہاں سے آتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں شہر سے آتا ہوں، بادشاہ کا حکم ہے، اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ بیٹا اگر برا نہ مانو تو تھوڑی دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے پاس بھی بیٹھوں گا۔ تو وہ اللہ کے ولی اپنی نظروں سے اس کو فیض پہنچانے لگے، اس کو اللہ کی محبت کا درس دینے لگے، اسے عشق سکھانے لگے۔ بچہ تھا، اس نے کہا کہ اے فقیر، اے درویش، جادوگر کے پاس دیر سے جاتا ہوں تو جادوگر غصہ ہوتا ہے، جب گھر واپس دیر سے آتا ہوں گھر والے ناراض ہوتے ہیں۔ تو فقیر نے کہا کہ جادوگر سے کہو میں گھر سے دیر سے آیا ہوں، گھر والوں جا کر کہو جادوگر نے دیر سے چھٹی دی، میرے پاس ضرور آیا کرو۔ تھوڑے دن گزرے، اس بچے کو اس فقیر نے خدا کا عشق کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ایک دن وہ بچہ شہر سے باہر آیا، جیسے ہی جادوگر کے پاس جا رہا تھا، سامنے ایک بلا آ گئی۔ اس بچے نے کہا اس فقیر کے رب کو آج آزماتا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے نام پہ تجھے مارتا ہوں، اور اس بلا کو مارا، وہ بلا مر گئی۔ بچہ دوڑتا ہوا اس فقیر کے پاس آیا کہ آج ایسا سا واقعہ ہوا۔ اس فقیر نے کہا کہ اب تم سے یہ کرامت جاری ہو گئی ہے، یہ کرامت ثابت ہو گئی ہے، اب تم جو بولو گے وہی ہوگا، جس کو دم کرو گے شفا ہوگا، لیکن اب اپنے آپ کو چھپانا، زہر نہ کرنا اپنے آپ کو۔ وہ بچہ شہر واپس آیا، کوئی بھی مریض آتا وہ بچہ دم کرتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا، لیکن اس کی ایک شرط تھی۔ اس نے کہا کہ وہ بچہ کہتا جو بھی اس کے پاس مریض آتا تم میرے رب کو مان لو۔
میرے رب کو مان لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو بادشاہ ہے، کہ نہیں، یہ تو خود مخلوق ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اس طرح کرتے کرتے آدھا شہر اس نے مسلمان کر دیا، ایک بچے نے۔ ایک اللہ کے ولی کی صحبت کا کیا اثر ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، امیروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کبھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ بہروپیہ عاملین یا جادوگر، ان سے بچو، کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھو جس کی صحبت کا اثر آئے۔ وہ بچہ دم کرنے لگا، لوگوں کو شفا ہونے لگی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کی آنکھ خراب ہو گئی۔ بادشاہ نے کئی حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، لیکن بچہ ٹھیک نہ ہوا، وہ وزیر ٹھیک نہ ہوا۔ کسی نے اس وزیر سے کہا کہ ایک بچہ ہے، وہ دم کرتا ہے، شفا یابی ہو جاتی ہے۔ یہ وزیر وہاں پہنچ گیا اس بچے کے پاس۔ اس بچے نے کہا، کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس نے کہا ہمارا رب تو بادشاہ ہے۔ تو بچے نے کہا پھر اس بادشاہ کا رب کون ہے؟ وہی ہے جس نے یہ مخلوق بنائی، جس نے یہ کائنات بنائی، آسمان بنائے، سورج بنائے، چاند بنایا۔ تو اس وزیر نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اب دم کرو۔ اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کیا، وزیر کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ جب وزیر واپس آیا، بادشاہ نے پوچھا یہ آنکھ کیسے ٹھیک ہو؟ اس نے کہا اللہ نے ٹھیک کی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بتایا۔ بادشاہ، آدھا شہر مسلمان ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کاروائی کی، سارے شہر سے معلوم کیا، پتہ کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پتہ لگا کہ آدھا شہر مسلمان ہو چکا ہے اس بچے کی وجہ سے۔ تو پھر بادشاہ نے گڑھے کھودے، اس میں آگ جلائی، اور ان لوگوں کو کہا کہ تم خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مانو۔ لیکن لوگوں نے کہا ہمیں مرنا تو منظور ہے، لیکن ہم تجھے نہیں مانیں گے۔ اور اس طرح کرتے کرتے آدھے شہر کے لوگوں کو اس نے گڑھوں میں ڈال دیا، جلتی آگ میں ڈلوایا۔ ایک عورت تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں تھا، اس عورت کو گھسیٹ کے لائے اور وہ رو رہی تھی۔ جب آگ کے قریب گئی تو وہ چیخیں مار رہی تھی، اسے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے بچے کی فکر جو دودھ پی رہا تھا۔ اس بچے نے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، وہ بچہ بولنے لگا، اماں جسے تو آگ سمجھ رہی ہے نا، اندر جنت ہے، جاؤ اس میں۔ پھر وہ خاتون دوڑ کے گئی اور اس آگ میں کود گئی۔ اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ ایک بچے نے آدھا شہر مسلمان کر دیا۔ یہ صحبت کا اثر تھا۔ پھر اس بچے کا بھی بڑا طویل واقعہ ہے کہ بادشاہ نے اس کو مارنے کی بڑی کوشش کی، اسے پہاڑ پہ لے جایا گیا۔ اس نے کہا، جب فوجی اس کو گرانے لگے پہاڑ سے، اس نے کہا اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، مجھے بچا لے۔ تو پہاڑ پہ لرزہ سا ہوا اور سارے فوجی نیچے جا گرے، وہ بچہ بچ گیا۔ پھر سمندر میں لے گئے کشتی سے اس کو سمندر میں گرانے کے لیے، اس نے کہا اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ تو پھر کشتی اتنے زور سے جھولنے لگی، سارے فوجی اس میں گر گئے، بچہ واپس زندہ بچ کے آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا اے بچے تو کیسے مرے گا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے تم تیر مارو، اللہ کا نام لے کر مارو، پھر میں مروں گا۔ جب وہ اللہ کا نام لے کر مارا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اے میرے دوستو، صحبت کا بڑا اثر ہے۔ کوئی اللہ والا ڈھونڈو، اپنا نصیب ڈھونڈو کہیں۔ جیسے بابا فرید نے اپنا نصیب ڈھونڈا، خواجہ قطب صاحب کی غلامی اختیار کی۔ خواجہ قطب نے اپنا نصیب ڈھونڈا، خواجہ غریب نواز کی غلامی اختیار کی۔ خواجہ غریب نواز نے اپنا نصیب ڈھونڈا، خواجہ عثمان ہارونی کو تلاش کیا۔ اپنا نصیب ڈھونڈو، کوئی کامل مرشد ڈھونڈو جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر تم اللہ کے قرب میں پہنچ جاؤ، جس کی نگاہوں کے فیض سے، جس کی صحبت کے فیض سے تم جو ہے ایک کندن بن جاؤ، سونا بن جاؤ، ہیرا بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔